قرآن کے بارے میں شرک کے علمبرداروں کا تاثر۔ قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی، اسے سننے کے لیے بھی وہ اتنے ہی بے چین رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا، ذرا محمد کا کلام سن کر دیکھیں، دیکھیں کیسا کلام ہے جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کاہنوں کا کلام مان پڑ گیا، اور جو جادوگروں کے جادو سے بھی نمبر لے گیا۔ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی، ہر طرف سناٹا چھا جاتا، تو قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے گھر کا رخ کرتے، وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا، اس سکون میں آپ نماز میں مصروف ہوتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے، خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے سنا کرتے، جب پاؤں پھٹنے کو ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے۔ رات کے پردے میں یہ سب ہو جاتا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، خود آپ بھی اس سے بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ تینوں آپ کے گھر کے پاس آئے اور چھپ چھپ کے بیٹھ گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھروں سے اکیلے چلے، رات اندھیری تھی، کوئی کسی کو دیکھ نہ سکا۔ وہاں پہنچے تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، انتہائی رسیلی اور پیاری تھی آپ کی آواز، کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا کہ میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر اندھیرے منہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا، ایک ہی جگہ آ کر تینوں مل گئے، ہر ایک دوسرے کا مقصد تاڑ گیا۔ تینوں اپنی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے کان پکڑ لیا، اور ہر ایک نے کہا اگر کسی نے دیکھ لیا تو بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر آپ کے گھر کے قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی آ پہنچا، وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی آ پہنچا، وہ بھی کہیں قریب ہی بیٹھ گیا، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ جب صبح ہونے کو ہوئی تو تینوں واپس لوٹ رہے تھے کہ اتفاق سے آج بھی سب کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ سب پھر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے آپ کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے سوچا دونوں بار دو بار آئے اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا اب یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچا۔ راستے میں آج بھی مٹ بھیڑ ہو گئی، تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کیا۔ آج ان میں باقاعدہ عہد و پیمان ہوا، ہر ایک نے قسمیں کھائیں اب کبھی نہیں آئیں گے۔ صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا اور بولا ابو حنظلہ، محمد کا کلام تم نے سن لیا، بولو اس کے بارے میں تمہارا کیا احساس ہے؟ ابو سفیان نے کہا قسم ہے ابو سالبہ، کچھ تو ایسی چیزیں سنی جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان میں کیا مراد ہے، لیکن کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جن کا مقصد ہی نہیں پتہ چلتا، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اخنس نے کہا خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس آیا، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا سنتے ہو اخنس، ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر برابر رہے، کوئی بھی ایسا باعزت کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا، ہر موقع پر ان کے دوش بدوش رہے، ہر میدان میں ان کے حریف رہے، یوں سمجھ لو ہم دونوں بالکل ایک ہی جوڑی کے تھے۔ ہماری مثال ایسی ہی تھی جیسے ایک تھان کے دو گھوڑے یا ایک ہی چنے کی دو دالیں۔ اب آج وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پر ایمان لاؤ، محمد کو اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اب بتاؤ اس چیز میں ہم انہیں کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی ایک بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور یہ حسد مشرکین کی ہٹ دھرمی۔ وہ جانتے تھے محمد حق پر ہیں، آپ کی باتیں بالکل سچ ہیں، انہیں یقین تھا آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہت کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے، حسد کی آگ میں وہ جل رہے تھے۔ ادھر شیطان ان کی خوب پیٹ ٹھونک رہا تھا، وہ چاہتے تھے جو کچھ محمد کو ملا ہے ان کو بھی مل جائے، جو کچھ محمد پر آتا ہے ان پر بھی آنے لگے، اور شرف نبوت میں
وہ آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو پوری ڈھٹائی سے کہتا، کیا میرے ہوتے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ قریش کا سردار تو میں ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام تو میں ہوں، کیا میں ثقیف کا سردار ابو مسعود بھی اس لائق نہ تھا کہ وہ نبی بنایا جاتا؟ کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو خود ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ روزی تک تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ قریش کا ایک شیطان تھا، نظر بن حارث، اس نے قسم کھائی ہمیشہ آپ کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی رواداری کو رہا نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر ہے ہیرا، نظر وہاں جا چکا تھا، وہاں اس نے شاہان فارس کے قصے پڑھے تھے، عابدوں کی عبادتوں کے احوال سنے تھے، علماء اور حکمہ کی صحبتیں اٹھائی تھیں، اس سائے کی طرح آپ کے پیچھے لگا رہتا، جہاں کہیں دیکھتا آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں، عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں۔ جھٹ یہ بھی وہیں پہنچ جاتا، آپ وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا، بھائیو میں تو اس سے بھی اچھی باتیں بتا سکتا ہوں، لو سنو میں سناتا ہوں۔ وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب و ادیان کے تذکرے کرتا اور نہ جانے کیسی کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا، پھر کہتا محمد کا کلام میرے کلام سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس طرح لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، کون ہمارا خیر خواہ ہے کون بدخواہ، یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا۔ رسالت کا زندہ ثبوت۔ نظر کی سرکشی پورے زور پر تھی۔ اسی زمانے میں ساتھیوں نے کہا، ابو معید کے بیٹے عقبہ کو ساتھ لے لو، مدینے جا کر یہودی عالموں سے ملو، ان سے محمد کی ساری باتیں بیان کرو اور پوچھو اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ نظر اور عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے، اپنے آنے کی غرض بتائی، ساری باتیں سن کر یہودیوں نے کہا، پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد سے پوچھو، دیکھو ان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ایک اور آدمی گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، محمد سے پوچھو اس کے متعلق بھی کچھ جانتے ہیں، یہ بھی پوچھو وہ یہ قرآن لاتے کہاں سے ہیں، اگر یہ تینوں باتیں بتا دیں تو سمجھ لو وہ سچے نبی ہیں، ورنہ وہ جھوٹے ہیں، پھر جو جی میں آئے کرو۔ وہ دونوں لوٹ کر مکے آئے، قریش کو انتظار تھا ہی، انہیں دیکھتے ہی ہر ایک سراپا سوال بن گیا، کہو بھائیو کیا رہا؟ یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب ان دونوں نے دہرا دی۔ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے یہ سوالات کیے، آپ وہی کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ نے آپ کو بذریعہ وہی ساری باتیں بتا دی، جوانوں کا قصہ بھی بتایا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے، جس نے مشرق و مغرب کو تاراج کیا اور زمین کا چپا چپا چھان مارا، اس کے متعلق بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا، انہیں بتا دو یہ وہی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز ہی نہیں کر پاتے اور شبہ کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، کوئی انسان اسے گڑھا کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ تم علم سے محروم اور بصیرت سے کوسوں دور ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں سے مشرکوں کے پاس آئے، ان کے سوالات کے جواب بتائے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، آپ کو نبی مان لیں، لیکن یہاں تو دل سیاہ ہو چکے تھے، وہ ذرا بھی نرم نہ پڑے، نرم پڑنا تو درکنار اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ نظر بولا، بھائیو رکو، محمد جیسی باتیں ابھی میں تمہیں سناتا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو سراسر بکواس ہے، جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے اسی طرح محمد قابو میں آ جائے۔ ابو جہل بولا، کیا محمد کی باتوں سے تم ڈرتے ہو؟ وہ کہتا ہے آگ میں جلائے جاؤ گے اور اللہ کے 19 داروغہ ہیں جو جہنم پر معمور ہوں گے،
وہ نکل بھاگنے نہیں دیں گے؟ تو کہ یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے کہ ہم میں کے 100 بھی ایک کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ اف، خدا کی پناہ، یہ ڈھٹائی اور یہ سرکشی! حالانکہ خود ان کا خیال تھا ایک ہی فرشتہ ساری دنیا کو تہبالہ کر سکتا ہے۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔